لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الفتح السراج المزيد الملقب بالطه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذکر وإنا له الحافظون. صلوا عزیزان گرامی، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جو مجھ کو حیات بخشی، وہ حیات ہم نے وقف کر دی ذکر حسین ابن علی کے لیے. یہ ساعتیں، یہ لمحے جو ذکر سید الشہداء میں صرف ہو رہے ہیں، یہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ ذکر سید الشہداء دین کو زندہ کرتا ہے، شریعت کو زندہ کرتا ہے. اور آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جس فقرے کو عنوان قرار دی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی پروردگار عالم نام تو نہیں لے رہا کہ کون سا ذکر ہے جس کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، اور کون سا ذکر ہے جس کو پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ مفسرین قرآن نے اس سلسلے میں جو تحریر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور وہی اس قرآن مجید کو قیامت تک باقی رکھے گا، محفوظ رکھے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اگر محفوظ رہے گا، قرآن مجید اگر قیامت تک باقی رہے گا، تو قرآن مجید میں جو بھی ذکر ہے، جو بھی تذکرہ ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا. اگر قرآن مجید میں عبادت کا ذکر ہے تو عبادت قائم رہے گی. اگر قرآن مجید میں نیک عمل کا ذکر ہے تو نیک عمل قائم رہے گا. قرآن مجید میں اگر جزا کا اعلان ہے تو یہ جزا قائم اور دائم رہے گی. جنت کا اعلان ہے تو یہ جنت قائم اور دائم رہے گی. اور اگر قرآن مجید میں آل محمد کا تذکرہ ہے تو قرآن مجید کا یہ تذکرہ قائم و دائم رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو پروردگار عالم نے جو ذکر قرآن مجید کو قرار دیا ہے، اس قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مدح کی ہے آل محمد کی،
آل محمد کی شان بیان کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آل محمد اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی کتاب بغیر معلم کے کافی نہیں ہوتی، کوئی بھی کتاب بغیر پڑھائے ہوئے کے پڑھی نہیں جاتی۔ تو کتاب پروردگار عالم نے دستور حیات بنا کے بھیجا ہے، اور اس کتاب کے معلم کا نام آل محمد ہے۔ اگر اس کتاب سے ہم وابستہ ہوں گے تو خود بخود آل محمد سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید تحریر کردہ کتاب کا نام ہے۔ قرآن مجید حکم دیتا ہے، آل محمد عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ حکم پروردگار کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر بہت لمبا اور طولانی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جلوس کی مجلس ہے، اور جلوس بھی سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور وہی اس ذکر کو قائم بھی رکھے گا، باقی بھی رکھے گا۔ تو یہ ذکر کا جو مسئلہ ہے، یہ ذکر سید الشہداء جو ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر قرآن مجید جو ہم کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ذکر اگر قرآن مجید کی بات ہوتی تو پروردگار عالم یہ نہ کہتا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کی معنی ہے کسی شخصیت کے ذکر کو بلند کرنے کا اعلان قرآن مجید کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو وہ ذکر کون سا ہے جس کو پروردگار عالم نے، جس کے تذکرے کو پروردگار عالم نے رفعت دی ہے، عروج دیا ہے، بخشا ہے رفعت؟ تو وہ ذکر آل محمد کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے جس کو پروردگار عالم نے بلندی دی ہے۔ اور یہ رفعنا لکا ذکر کہہ کے پروردگار عالم نے ہر دور کے مسلمانوں کو، ہر دور کے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ جس کو پروردگار بلند کرے اس کو کوئی پست نہیں کرے۔ ایک مرتبہ سلوات ہر ذکر محتاج ہوتا ہے، ہر ذکر محتاج ہوتا ہے عوام کا، ہر ذکر محتاج ہوتا ہے دولت کا، ہر ذکر محتاج ہوتا ہے جگہ کا، لیکن ذکر سید الشہداء وہ ہے کہ یہ جو چار عناصر اربعہ ہیں، زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ بھی عزادار ہیں۔ دیکھیے ہم نے فرش بچھایا ہے تو زمین پر بچھایا ہے، فرش عزا اگر بچھی ہے تو زمین پر بچھی ہے، اور جہاں یہ فرش بھی نہ ہوگا زمین فرش بن جائے گی۔ یعنی عزاداری کے لیے پروردگار عالم نے فرش بچھا دیا ہے زمین کا، تو یہ زمین بھی عزادار بنی ہوئی ہے۔ پانی، یہ سبیل امام حسین، یہ نام امام حسین سے پانی پلایا جا رہا ہے۔ کن لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، کن کی یاد میں پانی پلایا جا رہا ہے؟ کہا کل تم نے حسین پر پانی بند کیا تھا، حسین کے بچوں پر پانی بند کیا تھا، آج نام حسین سے سبیلے لگا کر ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پانی بھی عزا کے کام آ رہا ہے۔ یہ آگ پر ماتم کر کے ہم نے آگ کو جزو عزا بنا دیا، جزو عزا
بنا دیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عناصر اربعہ جو ہیں یہ بھی عزادار بنے ہوئے ہیں, اور جس عزاداری کو پروردگار عالم نے قائم رکھا ہو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ہم نے کہا کوئی بھی ماحول ہو, کوئی بھی سیزن ہو, کوئی بھی موسم ہو, یہ موسم ذکر حسین پر اثر انداز نہیں ہوتا. ہم نے دنیا کے بڑے بڑے پروگرام کو ختم ہوتے دیکھا, بڑی بڑی حکومتوں کے پروگرام فیل ہوتے دیکھا. کیوں فیل ہوئے؟ کہا کہ موسم خراب ہو گیا, لہذا یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی, لہذا یہ جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہنا حسین, تیرے جمال کا, تیرے کمال کا, کہ چاہے پانی برس رہا ہو, چاہے طوفان آ رہا ہو, ذکر حسین ویسے ہی ہوتا ہے, تاریخ پر ہوتا ہے, وقت پر ہوتا ہے. اس کے معنی ذکر حسین کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. ہم نے تو دیکھا جتنا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ذکر حسین بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ سلوات دے. اتنا بڑھتا ہے جتنا روکا جاتا ہے. تو چاہے موسم کوئی بھی ہو تذکرہ حسین ہوگا. تو اس کے معنی بڑی بڑی حکومتوں کے پروگرام فیل ہو جاتے ہیں لیکن حسین کا پروگرام فیل نہیں ہوتا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومتوں کے پروگرام فیل ہو جائیں, حسین کا پروگرام فیل نہ ہونے پائے؟ اس کی وجہ ہے ایک ہی سمجھ میں آتی ہے. یاد رکھیے, دنیا کے حاکم جو ہوتے ہیں, دنیا کے حکمران جو ہوتے ہیں, ان کی حکومت سروں پر ہوتی ہے, ان کی حکومت سروں پر ہوتی ہے. حسین کی حکومت دلوں پر ہے. جس کی حکومت دل پر ہو, ایک مرتبہ سلوات دے. اسی لیے اس ذکر کو پروردگار عالم نے کسی شے کا محتاج نہیں رکھا. فضا بھی عزادار ہے, زمین بھی عزادار ہے, آسمان بھی عزادار ہے, پانی بھی عزادار ہے, آگ بھی عزادار ہے. تو آج اگر ہم ذکر حسین کر رہے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے حسین ابن علی پر, کائنات سوگوار ہے. اگر سوگوار نہ ہوتی تو یہ 40 روز تک خون کی بارش نہ ہوتی, یہ 40 روز تک آسمان خون کے آنسو نہ روتا. اس کے معنی یہ چہلم سید الشہداء جو ہم منا رہے ہیں یہ ہم اپنی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں, حسین کے ذکر میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ شخصیتیں حسین کے ذکر کی محتاج نہیں ہیں. حسین کا ذکر کسی شخصیت کا محتاج نہیں رہا کہ وہ شخصیت ہوگی تبھی ذکر حسین ہوگا. کوئی ہوگا یا نہ ہوگا یہ فضائے ذکر حسین کر کے بتائیں گے. ایک مرتبہ سلوات دے. کائنات نے ان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. کربلا میں نہ صرف قتل کیے گئے بلکہ ان کے گھروں کو تاراج کیا گیا, ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی. یہ کیوں؟ تاکہ نام و نشان باقی نہ رہے. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ گھر جو حسین کے خیام کے شکل میں تھے کربلا کے میدان میں, ان کو جلا کر ظالموں نے سمجھا تھا, ان کو جلا کر یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کو مٹا دیا, ہم نے حسین کا نام مٹا دیا, ہم نے حسین کا گھر تاراج کر دیا. لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ حسین کے گھر تم نے کربلا میں مٹائے ہیں, آؤ آج کی دنیا میں حسین کے محلوں کا شمار کر کے بتاؤ کہ کتنے محل ہیں جو نام حسین سے کھڑے ہوئے ہیں. بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بھی اتنے محل نہیں رکھتے جتنے محل حسین کے تعمیر ہیں. ایک مرتبہ سلوات دے. تو یہ امام بارگاہیں نہیں ہے, یہ اس میں وہ پروردگار کا معجزہ ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم اس ذکر کو
محافظت کرنے والے ہیں، اس کو قائم رکھنے والے ہیں، اس کو دائم رکھنے والے ہیں، تو یقیناً ذکر حسین مٹنے والا نہیں ہے، ذکر حسین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ختم ہو جائیں گے، ذکر حسین باقی رہے گا۔ ہمارا وجود نہیں رہے گا لیکن ذکر حسین رہے گا۔ تو ہم ذکر حسین کر کے اپنی توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں، حسین کے ذکر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، حسین کے عظمت میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم عزت کہلاتے ہیں جب ذکر حسین کرتے ہیں، اور عزتیں وابستہ ہی ہیں آل محمد کے گھر سے۔ یاد رکھیے کہ یہاں عزت وہی پاتا ہے جو اس در پر سر جھکاتا ہے۔ اکڑنے والے کو عزت نہیں ملتی، جو انکساری کے ساتھ ذکر حسین ابن علی کے لیے در حسین پر آ جائے اس کو عزت مآب بنا دیتے ہیں حسین ابن علی۔ تو اگر عزت لینا ہے تو اس در پر آؤ۔ اور اسی لیے میں نے یہ بارہا باتیں کہی ہیں کہ دیکھیے ستارے انگنت ہیں آسمان میں، انگنت ہے ستارے، لیکن کسی ستارے کی پروردگار عالم نے قسم نہیں کھائی، قسم اسی ستارے کی کھائی گئی، اسی ستارے کی کھائی گئی جو اپنی بلندی کو چھوڑ کر درے آل محمد پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ ستارے کتنی بلندی پر ہیں، لیکن ستارے نے بتایا کہ بلندی یہاں چمکنے میں نہیں ہے، حسین کے در پر چھپ جانے میں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات یہی وہ ذکر ہے جو مومنین کے لیے فلاح کا باعث بھی ہے۔ مومنین اگر فلاح چاہتے ہیں تو اسی ذکر سے فلاح ملے گی، اسی ذکر حسین سے اخوت پیدا ہوتی ہے، اسی ذکر حسین سے عبادت کا سلیقہ ملتا ہے، اسی ذکر حسین سے ہم کو آپس میں رشتے کیسے قائم کیے جائیں یہ سلیقہ بھی ملتا ہے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ ذکر حسین سے ملتا کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ نہ ملے۔ اگر کچھ نہ ملے تو یاد رکھیے یہ 10 بجے ہیں اور آج سفر کے 27 تاریخ ہے، نہ جانے اس 10 بجے کے اندر اسی ہندوستان میں کتنی مجلسیں نام حسین سے برپا، کس نے فرش عزا بچھے ہوئے ہیں جہاں ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تعداد کم ہے، لیکن اور جگہ جہاں تعداد ہے ماشاءاللہ مومنین کی، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ تو ایک وقت کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اس کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس 10 بجے 27 سفر کو کتنی مجلسیں ہندوستان میں، صرف ہم اور جگہ کی بات نہیں کر رہے، صرف ہندوستان میں ہزاروں مجلسیں ہیں جو بیک وقت ہو رہی ہیں۔ اور اس مجلسوں میں اگر ایک مجلس میں 500 کا بھی شمار کر لیجئے اور 10,000 مجلسیں ہو رہی ہوں تو کم سے کم 5 لاکھ کا مجمع مجلس حسین میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر حسین میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ مجلس کتنی دیر ہوگی؟ کہیں مجلس 1 گھنٹہ ہوگی، کہیں مجلس 1.5 گھنٹہ ہوگی، کہیں مجلس 2 گھنٹے ہوگی۔ اس کے معنی 2 گھنٹے ذکر حسین میں جو مومنین سب کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں 5 لاکھ مومنین، تو یہ 2 گھنٹے 5 لاکھ مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں ذکر حسین میں، 2 گھنٹے اپنے کو گناہوں سے محفوظ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ذکر حسین میں بیٹھنے کے بعد کوئی گناہ کا بھی تصور نہیں کرتا۔ کیا کہنا حسین مظلوم کا کہ اس معصوم نے ہم کو بھی معصوم بنا دیا۔ 2 گھنٹے کے لیے ہمارا تصور صرف ذکر الہی ہے، صرف ذکر حسین ابن علی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ تذکرہ امام حسین کا ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے، جو بھی شے حسین سے منسوب ہو جاتی ہے، ہم تو یہ بات کہنے کے لیے شاعر ہے جو لفظ حسین کی شان میں استعمال کر لیتا ہے وہ لفظ بھی عروج پاتی ہے،
اور جو لفظ حسین کے شان کے خلاف آتی ہے اس لفظ کی وقت گھٹ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ لفظ بیعت بڑا حسین لفظ تھا، بڑا خوبصورت لفظ تھا۔ اس لفظ بیعت کو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، رسول کے لیے بھی استعمال کیا، تو کتنا خوبصورت لفظ ہے لفظ بیعت۔ لیکن جب حسین کے مقابلے میں آ گیا، حسین کے مقابلے میں آ گیا تو اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو گئی، اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ آج لفظ بیعت آتا ہے تو عزت کے ساتھ نہیں آتا، اس کے معنی عزتیں لفظوں کو بھی ملتی ہیں تو حسین کے در سے ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بات کہ یہ شان ہے صرف امام حسین علیہ السلام کی، تو جب بے جان لفظیں آل محمد کے مقابلے پر آ جاتی ہیں تو وہ جب قابل تعظیم نہیں ہوتی، تو کوئی جب جاندار آگے کھڑا ہوگا تو چاہے وہ شکل و صورت میں کچھ بھی ہو، اب اگر جملے رسول کے ہوں تو وہ جملے بھی سن لیجئے۔ من لہذا القلب، یہ رسول اسلام نے کس لیے کہا یہ امر عبد عود کے لیے کہا۔ اچھا یہ کیا کیا اس نے؟ کہا خیمے پر اس نے آ کر نیزہ مارا۔ اس کے معنی لفظ قلب جو ہے یہ نبی کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جو خیمہ عصمت پر حملہ ور ہو جائے، چاہے وہ شکل صورت میں کچھ بھی ہو، حضور سرور کائنات کے نگاہ میں وہ کتا کے برابر ہے۔ اسی لیے کہا ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت کوئی بھی ہو، اگر آل محمد کے مخالف میں آ جائے تو اب اگر وہ امر عصمت قدے پر حملہ ور ہو جائے تو وہ مثل کتا ہو اور رحمت للعالمین اس کو یہ لقب دیں، تو اب اگر عصمت طہارت ہو، آل محمد کے خیموں میں آگ لگانے والا کوئی ہو، آگ لگانے والا کوئی ہو، تو شخصیت کچھ بھی ہو، رسول کے زبان میں کتے کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے۔ اچھا یہ امر پہلی مرتبہ آیا تھا علی کے مقابلے میں، نہ یہ کوڑا ڈالنے والوں میں، نہ یہ کانٹا ڈالنے والوں میں، نہ یہ اجڑی ڈالنے والوں میں، تو اس کو کل کفر کہا گیا، کل کفر کہا گیا، اور لقب کیا دیا گیا؟ کتا کہا گیا۔ اس کے معنی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، مقابلے پر پہلی مرتبہ علی کے آیا ہے، اور کل کفر کا مصداق بن گیا، یہ کتا بنا دیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ لقب جو آپ عطا کر رہے ہیں یہ کیا معنی ہے؟ تو رسول بتائیں گے یہ نہ دیکھو کہ کون پہلی مرتبہ آیا کون دوسری مرتبہ آیا، جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے، جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے تو وہ کل کفر کا بھی مصداق ہوتا ہے، کتے کا بھی مصداق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے۔ تو پروردگار عالم نے اس ذکر کی ضمانت لی ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قائم اور دائم رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، اس سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم کو عزت ملے گی، اس سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم کو شرافت عطا ہوگی، اس سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم کو کرامت عطا ہوگی۔ تو ذکر حسین سے جڑنے میں شرافت ہے، جڑنے میں کرامت ہے، اور یاد رکھیے یہ ہر کس و ناکس کو توفیق بھی نہیں ہے کہ وہ ذکر حسین میں شامل ہو۔ توفیق پروردگار عطا کرتا ہے، اور توفیق بھی پروردگار انہی کو دیتا ہے جن کا قلب پاک ہو، جن کا
نفس پاک ہو، جن کی نیت پاک ہو، جن کا کردار پاک ہو. اس کے معنی ذکر آل محمد، چونکہ آل محمد ایسے پاک ہیں کہ پروردگار عالم ان کے قریب رزق کو آنے نہیں دیتا. تو اب ذکر آل محمد بھی اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ وہی آئے گا جس کا قلب پاک ہو، جس کی نیت پاک ہو، جس کا کردار پاک ہو. اور یاد رکھیے کہ ہم کو شکوہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ مجلس میں کون آیا ہے کون نہیں آیا. بھائی خود اللہ نے کہہ دیا کہ وہی آئے گا، وہی آئے گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا. ایک مرتبہ بالکل الگ الگ کی باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، 96 سید الشہداء ہے، شہر رائے بریلی کی مجلس ہے، لیکن لگتا ہے کہ اناؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ بات کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ بھائی مومنین رائے بریلی کے یہاں چہلم کا جلوس ہے، اور یہ چہلم کا جلوس میں ہونا یہ چاہیے تھا انہماک کس کو میں اندر ہو، جو مقامی مومنین ہیں ان کے اندر مومنین کے لیے انہماک ہونا چاہیے، وہ فرش ازاں پر دکھائی پڑے. لیکن انجمن اناؤ یہ مجلس منعقد کرا رہی ہے. اناؤ میں بھی میں نے مجلس بہت سی پڑھی ہیں، اس لیے میں اجنبیت نہیں محسوس کرتا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ملی جولی مجلس ہے کہ جو اناؤ میں بھی ہو رہی، رائے بریلی میں بھی ہو رہی. ایک مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تذکرہ، یہ ذکر، جس ذکر کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، جس ذکر کو پروردگار عالم نے بلند کیا ہے، جس کے ذکر کو محفوظ رکھنے کا، حفاظت کرنے کا بھی انتظام پروردگار کی طرف سے ہے. تو میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ جلوس اہم ہے. اور جلوس دیکھیے آل محمد کا تذکرہ دو ہی شکلوں میں ہوتا ہے. ان کا تعارف دو ہی جگہ پر کرایا گیا. ایک گھر میں کرایا گیا، چادر کے اندر گھر بنایا گیا، اور اس میں جب آل محمد آ گئے تو ان کا تعارف کرایا گیا. تو اس کے معنی ہے کہ آل محمد کا تعارف گھر میں جب ہوتا ہے تو وہ مجلس کی شکل ہوتی ہے، اور دوسرا تعارف میدان مباہلہ میں کرایا گیا. جب میدان مباہلہ میں تعارف ہوتا ہے اس کی شکل جلوس جیسی ہوتی ہے. تو آل محمد کا تعارف چاہے گھر میں ہو چاہے وہ میدان میں ہو، اگر ہم آل محمد کو پہچان جائیں گے تو ہم سے لعنتیں دور ہو جائیں گی، ہم صادق کہلائیں گے، ہم صادقین کے ساتھی کہلائیں گے. ایک مرتبہ صلوات دیجیے. گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو یہ آیت تطہیر کا نزول ہے گویا، اور آیت تطہیر میں سب شامل نہیں ہوئے، آیت تطہیر میں سب شامل نہیں ہوئے. گھر میں بھی ایک نیا گھر بنایا گیا. اچھا وہ جبریل جو آ کر دروازے پر سلام کرتے تھے وہ آج دروازے پر سلام بھی نہیں کر رہے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اس نئے گھر کے قریب آئے جو چادروں کا بنا ہوا ہے. وہاں پر آنے کے بعد سلام کیا. ہے جبریل سلام باہر کیوں نہیں کیا؟ کہا آج پیغام خاص اہل بیت کے لیے ہے. اگر یہ ڈیوڑی پر سلام کر لیں گے تو ہر گھر والا سمجھے گا کہ ہماری فضیلت ہے. تو جبریل نے سلام کر کے بتایا. اور یاد رکھیے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نیک کہتے ہیں، کسی کو شریف کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ وہ مثل فرشتہ ہے. یعنی فرشتوں میں ہم کسی نیک بشر کو شامل کر دیں، یہ اس کی عروج ہوتی ہے، یہ اس کی عروج ہوتی ہے، اس بشر کی نیکی کی، اس بشر کی شرافت کی، اس بشر کی عزت کی، جس کو ہم فرشتوں میں شامل کر دیں. یاد رکھیے آل محمد کا یہی درجہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنے کو کبھی بھی ملک میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی، بلکہ جو صدر ملک ہے جبریل، وہ جب در آل محمد پر آتا ہے تو کہتا ہے ماہم سادسن، کیا میں چھتا ہو جاؤں؟ اس کے معنی ہے کہ آل محمد وہ ہے جس میں جبریل بھی شامل ہونے کی تمنا. ایک مرتبہ صلوات
چھٹا کیوں کہا؟ ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا، ہم نے حدیث قصہ میں نہیں دیکھا کہ حسن آئے ہوں تو یہ کہا ہو کہ اجازت ہے رسول، میں پہلا ہو جاؤں، میں دوسرا ہو جاؤں، میں تیسرا ہو جاؤں، یعنی 5 کے 5 جمع ہوئے، کسی نے تعداد نہیں بتائی۔ لیکن یہ جبریل کو کیا ہوا کہ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ماہم سادسن، کیا میں ان میں چھٹا ہو جاؤں؟ جبریل کہیں گے یہ حکمت عملی ہے، میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ زیر قصہ 5 ہیں، اگر 5 کے بعد کوئی جائے گا تو چھٹا میں ہوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات محمد، یہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے قائم رکھا۔ تو اب جبریل نے پروردگار سے سوال کیا، یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار زیر قصہ کون؟ جبریل کیا تم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں؟ جھولا تم نے جھلایا، چکی تم نے چلائی ہے، پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننے کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ کہا پوچھ اس لیے رہے تاکہ دنیا جان جائے، دنیا جان جائے اور اللہ کے زبان سے جان جائے کہ کون ہے۔ یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار یہ زیر قصہ کون ہے؟ اس کے معنی اللہ سے جبریل کہلانا چاہتے ہیں کہ پروردگار تو بتا دے کہ زیر قصہ کون کون ہے۔ تو ادھر سے آواز آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر نامدار، ان کے بیٹے، یعنی جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اللہ تعارف کرا رہا ہے۔ جبریل پوچھ رہے پروردگار یہ زیر قصہ ہیں کون کون؟ اللہ کہہ رہا یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اے جبریل، آپ کا سوال اللہ سے یہ تھا کہ آپ نام پوچھ رہے تھے، اللہ رشتے بتا رہا ہے۔ آپ نام پوچھ رہے ہیں، اللہ رشتے بتا رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پروردگار جواب دے گا کہ نادان، آج میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام ہے، رسول کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اب اگر رشتہ فاطمہ سے ہے تو قابل اعتبار، رشتہ فاطمہ سے ہے تو قابل اعتبار ہے۔ بس میں آپ کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے آل محمد، یہ دنیا کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین جانتے تھے تو بیویوں کو کیوں لائے، بچوں کو کیوں لائے، حسین کے علم میں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض اس وقت کیا جاتا جب میدان مباہلہ میں رسول اسلام صرف مردوں کو لے جاتے ہیں۔ میدان مباہلہ نظریاتی جنگ کا نام ہے، نظریاتی جنگ کا نام ہے۔ اس میں تلوار کا کام نہیں تھا، اس میں تیغ کا کام نہیں تھا۔ تو رسول اسلام نے حسن و حسین کو بھی لیا جو بچے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کو بھی لیا جو عورت ہیں، جناب علی مرتضیٰ کو لیا جو نفس ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر صنف کو رسول اسلام نے شامل کر کے بتایا کہ جب توحید خطرے میں ہو، جب دین خطرے میں ہو تو بچے بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، مرد بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ تمہید کربلا تھی جہاں رسول اسلام نے ہر صنف کو شامل کیا۔ تو یہ نظریاتی جنگ ہے جو عیسائیوں کے خلاف ہے۔ اس کے معنی ہے جب نظریاتی جنگ میں رسول اسلام نے بتایا کہ اس کی فتح کے لیے عورتیں بھی ضروری ہیں، بچے بھی ضروری ہیں، مرد بھی ضروری ہیں، تو جہاں تیغ سے جنگ ہو وہاں یاد رکھیے کہ عیسائی جو ہے اپنے نظریے پر قائم نہیں رہے، انہوں نے جزیہ دینا چاہا اور جزیہ دے کر اس مباہلے سے اپنے کو چھوڑوا لیا۔ لیکن امام حسین جو جنگ کر رہے تھے یزید کو ختم کرنے کے لیے حسین نہیں آئے تھے،
یزیدیت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے۔ یہاں بھی نظریات کی بات تھی۔ اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا تو خالی عباس کافی تھے، یزید کا تختہ الٹ جاتا، یزید کا تختہ الٹ جاتا۔ لیکن امام حسین یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ ہر دور کا یزید اب کس سے گھبرا رہا ہے، کسی دولت مند سے نہیں گھبرا رہا، کسی اور ثروت والے سے نہیں گھبرا رہا، کسی رئیس سے نہیں گھبرا رہا۔ یزیدیت گھبرا رہی حسینیت سے، یزیدیت گھبرا رہی آزاداری سے۔ آج ہر یزید پریشان ہے کہ یہ آزاداری رک جائے، لیکن آزاداری منہ پر تماچا لگا رہی ہے کہ جس کو تم روکنا چاہتے ہو۔ یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ یہ رکنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات آزاداری نے پریشان کر رکھا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آزاداروں سے پریشان۔ کیوں؟ یہاں پیغام حسینی دیا جاتا ہے، حریت کا پیغام دیا جاتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی میں بات برابر عرض کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سینے پر پڑنے سے پہلے سوچ لو کہ اس ہاتھ نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے، کسی پر زیادتی تو نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر اس ہاتھ نے ظلم کیا ہے تو مظلوم کا ماتم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ مظلوم کا ماتم وہی کرے گا جو ہاتھ ظلم سے پاک ہو، جو ہاتھ زیادتی سے پاک ہو۔ اس کے معنی ہے کہ ماتم کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا، یہ چونکہ دل پر پڑتا ہے، سینے پر پڑتا ہے، سینے میں دل ہے، دل میں محبت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات جس کے اندر محبت حسین ہو، ذکر حسین ہو، اس کے سامنے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سامنے مصائب پڑھنے کی ضرورت۔ جناب سید سجاد کے سامنے کیا مصائب پڑھے جاتے تھے؟ تاریخ لکھتی کہ وضو کے لیے بیٹھے، پانی ہاتھ میں آیا، یہ پانی ذاکر بن گیا، یہ پانی ذاکر بن گیا۔ سید سجاد نے پانی کو دیکھا، کبھی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، کبھی علی اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ گئے، کبھی بابا کی پیاس یاد آ گئی۔ ہائے بابا کہہ کے حسین رونے، حسین پر گریہ کرنے لگے جناب سید سجاد۔ اس کے معنی پانی ذاکر بن جاتا تھا سید سجاد کے لیے۔ اور روایتیں آگے بڑھی، کہا کہ بازار نکلے، کسی جوان پر شکل نظر پڑ گئی، کسی حسین جوان کو دیکھ لیا، علی اکبر یاد آ گئے، علی اکبر یاد آ گئے، کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے بھائیا، آج آپ کے ہمسن موجود ہیں لیکن شبیہ پیغمبر نہیں موجود۔ ہاں آزادارو، بس آپ متوجہ ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سید سجاد گھر سے نکلتے تھے، بازار میں مدینے کے جاتے تھے، تو مدینے کے تاجر جب دیکھتے تھے کہ سید سجاد آ رہے ہیں تو اپنے کٹے ہوئے گوشت بندوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ یہ کپڑا کیوں ڈال دیتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کی نظر کٹے ہوئے سروں پر پڑ جائے اور حسین کا سر، بابا کا سر یاد آ جائے سید سجاد کو۔ جناب سید سجاد کے منظر بھی دیکھ کر روتے تھے۔ ہاں آزادارو، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک روز سید سجاد نکلے تھے، ایک قصاب چند گوشت بندوں کو لیے ہوئے جا رہا تھا۔ جناب سید سجاد نے کہا، بھائی ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول، آپ کی نانا کی شریعت نے ان کو حلال قرار دیا ہے، میں ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا، منع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا کہ ذبح نہ کر، لیکن اتنا بتا دے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیتا ہے، پانی پلا لیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا، مولا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مغیر پانی پلائے ہوئے میں نے جانور کو ذبح کیا ہو۔ خدا کی قسم، روایت کے جملے بس یہی ہیں کہ سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، بابا آج جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کیا جاتا۔ آزادارو، حسین کی مظلومیت بیان کرنے
احساس سے احساس ہو کہ اس بہن کو پرسہ دینا ہے جس کا نام زینب ہے، اس بیٹے کو پرسہ دینا ہے جس کا نام سید سجاد ہے، اس بھرے ہوئے گھر کو پرسہ دینا ہے جو حسین کے غم میں اشکبار ہے۔ عزادارو، کوئی ہو یا نہ ہو، تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کر مدینے پہنچا تو جناب سید سجاد نے بشیر کو قریب بلایا، اے بشیر ہمارے آنے کی خبر مدینے میں کر دے۔ عزادارو، بشیر چلا مدینے کے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بشیر نے مدینے میں جا کر آواز لگائی، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے قابل نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے۔ خدا کی قسم، یہ آواز جیسے ہی مدینے میں گونجی نا تو بشیر کہتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے مرد نہ نکلے ہوں، عورتیں نہ نکلی ہوں، بچے نہ نکلے ہوں، سب گریہ کر رہے ہیں، حسین قتل کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بشیر کی نظروں نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک ضعیفہ نکلی جو ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے ہے، تیز قدموں سے بشیر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عزادارو، یہ کون ضعیفہ ہے؟ بشیر کہتا میں نے نہیں پہچانا، لیکن وہ ضعیفہ قریب آئی ہے، سنانے والے تو نے کیا کہا؟ میرا لال حسین قتل کر دیا گیا، میرا لال حسین قتل کر دیا گیا۔ بس بشیر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، حسین کے بہت قریب کے کوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں حسین قتل کر دیے گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس معظمہ نے ایک سوال کیا، بشیر جلدی سے بتا کہ جب میرا لال حسین قتل کیا گیا تو کیا عباس زندہ تھا؟ کیا عباس موجود تھا؟ عزادارو، پر بشیر سمجھ گیا یہ مادر ابو الفضل عباس ہے۔ عزادارو، بشیر کہتا نہیں، ارے جب تک عباس سلامت تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ جو حسین کی طرف دیکھے۔ جب تیرا لال شہید کر دیا گیا تب حسین شہید کی۔ یہ اپنے لال کی بہادری پر، شجاعت پر جناب ام البنین کو ناز اتنا تھا کہ جیسے ہی سنا کہ عباس پہلے شہید ہوئے، حسین بعد میں شہید ہوئے، پھر سوال کیا، اے سنانے والے اتنا بتا میرا لال کیسے مارا گیا، کیوں کر مارا گیا؟ عزادارو، بشیر کہتا ہے تیرا لال اس وقت تک کوئی قریب نہ آ سکا جب تک تیرے لال کے دونوں بازو سلامت تھے، لیکن جب تیرے لال کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تب تیرا لال شہید ہوا۔ عزادارو، ام البنین نے یہ سنا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال میں تیرا عمر بھر ماتم کرتی لیکن میں تیرا ماتم نہیں کروں گی، کیونکہ تیری ماں زندہ ہے، میں اس بیٹے کا ماتم کروں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ جنت البقیع جاتی ہے، 4 قبریں بناتی ہے، اے عباس یہ تیری قبر لیکن تجھ کو نہیں رہوں گی، ایک قبر بناتی ہے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے مظلوم حسین، میں تیرا ماتم کروں گی۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔